يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت پر کتنے مہربان تھے، کتنے مہربان تھے۔ اس سلسلے کے بہت سے واقعات آپ نے پڑھے ہیں، میں ان کو بیان کروں گا اس وقت۔ تو جو بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا اب موقع محل ہے، جس کی اب ضرورت ہے، وہ رہ جائے گا۔ بس قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ سنا کر ترجمہ کرتا ہوں اس کا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں اور جس چیز سے تم کو مشقت ہوتی ہے، جو چیز تم کو مشقت میں ڈالتی ہے، وہ ان پر بڑی بھاری ہے، یعنی اس سے ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور اس میں سارے انسان داخل ہیں، مسلمان غیر مسلمان سب داخل ہیں۔ حریص علیکم، اور تمہارے نفع کے وہ بہت زیادہ حریص ہیں، ہر طرح سے تمہیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں، رات دن تمہارے نفع کی دھن میں رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں پر تو بڑے ہی مہربان ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان تھے، اس آیت شریفہ سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بار بار رات دن کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے تھے جو قبولیت دعا کا موقع ہو اور اس میں اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ ان پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کرے جو ان کو ملیا میٹ کر دے۔ اے اللہ، آپ ان پر کوئی آسمانی یا زمینی ایسا عذاب نہ بھیجیں جو ان کو مٹا دے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ میں آپ ایک مسجد میں تشریف لائے اور آپ پر یہی فکر سوار تھی۔ مسجد کے ایک جانب کھڑے ہوئے بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے، بہت دیر تک دعا کرتے رہے، اے اللہ، میری اس امت پر کسی ظالم کو مسلط نہ کر جو ان کو مٹا دے، میری امت ڈوبنے سے نہ مرے، وہی جس کا حاصل میں نے آپ کو بتایا کہ کسی زمینی آفت و بلا سے یا آسمانی آفت و بلا سے
یہ تباہ نہ ہو، یہ مٹ نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ خوشخبری سنائی۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد اجابت رکھ دیا گیا، دعا کے قبول ہونے والی مسجد۔ آپ حضرات حج کے لیے تشریف لے گئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں بھی آپ گئے، ممکن ہے آپ نے اس مسجد کی زیارت کی، مسجد اجابہ۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں تھے، حجۃ الوداع کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں آخری حج، جب آپ میدان عرفات میں تھے تو اللہ رب العزت نے آپ پر کچھ آیتیں نازل فرمائی۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ کیا نا امید ہو گئے؟ یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے آپ کو کسی بھی طریقے سے اس راہ سے ہٹا کر اس دین کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس دین کو پھیلنے سے روکنا چاہتے تھے۔ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں پناہ لی، ہجرت فرمائی۔ اور جب یہ حضرات مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے، پھر بھی آج کل اور سال بسال ان پر جنگ مسلط کر کے، قبیلوں کو ان کے خلاف اکٹھا کر کے وہ مدینہ منورہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو اور آپ کے دین کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع میں یہ خوشخبری سنائی کہ وہ نا امید ہو چکے ہیں، جس کا میرے دوستو سادے سے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اب روئے زمین پر کوئی دشمن تمہیں نہیں مٹا سکے گا، اب روئے زمین پر کوئی دشمن تمہارے دین کو نہیں مٹا سکے۔ دیکھو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا وعدہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کیسی دعائیں، اور اللہ نے ان کو قبول بھی فرمایا۔ اور یہی بات ہے، اور یہ صحیح بات ہے۔ بہت سی حدیثوں میں اس طرح سے بات آئی ہے، جس طریقے سے اس سے پہلی قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری ختم کر دی گئی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی امتیں نافرمانیوں کی بنا پر ختم کر دی گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت یہ امت مٹائی نہیں جائے گی۔ کتنا بڑا احسان اللہ کا، اور کتنی بڑی کڑا احسان ہم پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں، میں آپ سب حضرات سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں قصے کہانی تو سناتا نہیں، میں بس قرآن پاک اور حدیث پاک ہی سناتا ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا کہ اس امت کے ساتھ ہوگا کیا۔ میرے دوستو آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن یہ وقت ایسا ہے، میں بات ایسی کہہ رہا ہوں کہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک لمحے کے لیے مزید توجہ درکار ہے آپ کی۔ اب یہ امت اس طرح ختم ہوگی
کہ پہلے اس کے اندر سے دین نکلے گا، دین نکلے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میری امت ایک ایک کر کے اسلام کے احکام کو چھوڑتی رہے گی اور آخر میں وہ نماز کو چھوڑے گی اور پھر ایمان سے بھی محروم ہو جائے گی. پھر جب اس امت کے اندر یعنی مومنین کے اندر ہی ایمان نہیں رہے گا اور مومنین کے اندر ہی اللہ کے احکام کی پابندی نہیں رہے گی، گویا کہ اس کے اندر سے دین نکل جاوے گا اور کافروں سے دنیا بھر جاوے گی، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اور انسانیت کو ایک موقع اور عنایت فرمائیں گے. اور وہ موقع یہ عنایت فرمائیں گے کہ اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا فرمائیں گے جس کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، جیسا کہ ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد اور ان کے والد محترم کا نام بھی محمد، ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور وہ مہدی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. وہ آئیں گے اور ان کے ذریعے سے پھر دین کو عام کیا جائے گا اور ان کے ذریعے سے پھر ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو جائیں گے، آسمان سے اتر آئیں گے اور دونوں مل کر دنیا سے جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان مسلمین ہیں اور دین کے دشمن ہیں، ان سب کا خاتمہ کر دیں گے، ان سب کو مٹا دیں گے. جی ایسی باتیں دشمنوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کتابوں میں دفن ہو جاویں، نہ کوئی ان کو پڑھے، نہ کوئی ان کو سنے، نہ کوئی ان کو بیان کرے. لیکن انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں. یہود کا تو نام و نشان مٹا دیا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے. اور نصارہ، عیسائی، کرسچن، ان کو اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل و دماغ سے حکومت کی بو نکل جائے گی. کبھی ان کو یہ امید بھی نہیں ہوگی، کبھی ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہم حکومت کریں گے. اور اللہ رب العزت حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کو پھر دوبارہ وہی بلندی عطا فرمائیں گے، اسی طرح کی حکومت عطا فرمائیں گے جس طریقے سے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک زبردست حکومت ہوئی اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت ہوئی. اللہ رب العزت مسلمانوں کو پھر وہی عروج اور وہی ترقی اور وہی بلندی عطا فرمائیں گے. پھر ایک موقع اور دیں. یہ مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک موقع اور دیں گے. اور میرے دوستو پھر رفتہ رفتہ اسی طرح زوال شروع ہوگا، پھر رفتہ رفتہ اسی طرح زوال شروع ہوگا اور پھر وہی صورت آئے گی جو میں نے آپ کو اب بتائی، بلکہ جس میں کا کچھ اس وقت دیکھ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اللہ کے احکام سے غفلت برتی جائے گی، اللہ کے احکام سے غفلت برتی جائے گی اور دین و اسلام کے دشمن، بلکہ یہ کہو اللہ کے دشمن، بلکہ یہ کہو انسانیت کے دشمن، جو من مانی کرتے ہیں اور نفس کی پیروی کرتے ہیں، نفس کا کہاں مانتے ہیں اور شیطان کا کہاں مانتے ہیں، شراب میں ان کو دلچسپی، زنا میں ان کو دلچسپی، سود میں ان کو دلچسپی، لوگوں پر ظلم کرنے میں ان کو دلچسپی اور اللہ کو بالکل بھلا کر رکھ دیا. نہ اللہ کی عبادت ہے، نہ اللہ کا شکر ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، جیسے کہ وہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. بس پھر آہستہ 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 اس امت میں سے دین شروع ہوگا، نکلنا شروع ہوگا، اس امت میں سے دین نکلنا شروع ہوگا اور پھر یہ ایسے ہی ہو جائیں گے کہ ان کے اندر نہ دین کا کوئی حکم باقی رہے گا اور نہ ان کے اندر ایمان باقی رہے گا. چونکہ اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر اور آخری نبی کو بھیج کر اور اس کے بعد
سینکڑوں ہزاروں مجددین کو بھیج کر، مجددین کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مجددین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت 1000 سال کے بعد اور 100 سال کے بعد، اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتے لیکن ایسے زبردست علم و عمل والے ہوتے ہیں، ایسے زبردست یقین والے ہوتے ہیں، اور دین کی ان کو ایسی سمجھ عطا کی جاتی ہے کہ وہ امت کے اندر سے برائیوں کو مٹا کر اور امت کو دین پر لے آتے ہیں، اور بہت حد تک وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، بدعتوں کو، رسموں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ سے جو دور ہو گئی ہے اس کی مخلوق، اس کے بندے ان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہزاروں سال تک یہ سلسلہ جاری رکھا، پھر حضرت مہدی کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر ایک مرتبہ اسلام کا اور دین کا اور بھلائی کا، نیکی کا غلبہ کیا، پھر جب انسان اسی غفلت میں ڈوب جاوے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ ایک کام یہ کریں گے کہ ایک ایک کر کے اس زمین پہ سے مسلمانوں کو اٹھا لیں گے، ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پہ سے مسلمانوں کو اٹھا لیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بیماری آئے گی، ایک مصری کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر ایک پھنسی نکلے گی، جس کو عربی میں عدس ہی کہتے ہیں، اس بیماری کا نام ہی عدس رکھ دیا، یعنی مسور کی دال، اور اس سے انسان مر جائے گا، مسلمان مر جائے گا، اور جب سب مسلمان اس دنیا سے اٹھ جائیں گے اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے سب بات آپ کو اس لیے سنائی ہے اور اس لیے سمجھائی ہے کہ دیکھو، ہمارا اس دنیا میں زندہ رہنا اور باقی رہنا یہ دین کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یوں نہ کہو ہمارا ہی نہیں بلکہ پورے انسانوں کا اس دنیا میں باقی رہنا اس دین کے زندہ رہنے اور باقی رہنے سے جڑا ہوا ہے۔ اور دین کا زندہ رہنا اور دین کا باقی رہنا کیا ہے؟ دین کا زندہ رہنا اور دین کا باقی رہنا یہ ہے کہ دین پر عمل ہو رہا ہو، لوگ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، لوگ پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، اس پر عمل کر رہے ہوں، ان کی زندگیوں میں دین ہو، تو یہ دین کا زندہ رہنا ہے۔ اور نہ اس کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا ہو، اس کو سمجھنا سمجھانا چھوڑ دیا ہو، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، تو یہ دین کا مٹ جانا اور دین کا مردہ ہو جانا۔ یہ ہے وہ جو مشہور بات آپ نے سنی ہے کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، وہ بات اسی طرح پر ہے۔ میں پھر اپنی بات کو کہوں اور دوبارہ کہوں کہ دین کے موجود رہنے، دین کے زندہ رہنے سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے، ساری انسانیت کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اس زمین و آسمان کا باقی رہنا دین کے باقی رہنے سے جڑا ہوا ہے، اور ان سب چیزوں کا مٹنا ختم ہونا وہ دین کے مٹنے، دین کے ختم ہونے سے جڑا ہوا ہے۔ اور میں پھر آپ کو پہلی بات یاد دلا دوں کہ کسی میں ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں مٹا دے، یہ ہمارے دین کو مٹا دے۔ بس ہوگا یہ کہ ہم خود دین چھوڑ کر الگ ہوتے چلے جائیں گے اور احکام دین سے غفلت برتتے چلے جائیں گے، احکام دین کو چھوڑتے چلے جائیں گے، دین کے احکام کو بھلاتے چلے جائیں گے، اللہ کے حکموں کو بھلاتے چلے جائیں گے، اللہ کے حکموں کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے اندر سے دین نکل جائے گا، یعنی دین مٹ جائے گا۔ میرے دوستو، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہمدردی میں، ہماری محبت میں ہم پر مہربانی کرتے ہوئے ہماری ہدایت کے بہت سامان کیے ہیں، بہت سامان کیے ہیں۔ ان کی تفصیل بیان کروں تو پھر دیر ہو جائے گی۔ ہاں، میں جلدی اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بات پوری ہونے میں کچھ دیر لگ جائے، اور ادھوری چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ ادھوری سے آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں میرے دوستو، اللہ نے ہدایت کا سامان ہمارے لیے کیا کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی،
جس کا کام ہے برے بھلے کو سمجھنا، برے بھلے کو پہچاننا۔ اللہ نے ہمیں ایک دل عطا فرمایا جس کا کام ہی اللہ نے رکھا اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہماری طبیعت میں، ہماری فطرت میں جس طریقے سے بھوک رکھی، جس طریقے سے پیاس رکھی، نیند رکھی، اسی طریقے سے ہماری طبیعت میں، ہماری فطرت میں اللہ نے اپنے سے محبت کرنا رکھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے دنیا کے 99% آدمی چاہے وہ مانتے ہوں کسی بھی شکل میں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں، اس عالم میں بہت سارے ایسے واقعات رکھے جن سے ہمیں بار بار عبرت حاصل ہوتی ہے، بار بار نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم طوفان آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور شہروں کے شہر تباہ ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے کہ ہاں اس زمین و آسمان کا کوئی مالک ہے اور اس حکومت کو چلانے والا کوئی بادشاہ موجود ہے، بڑی طاقت والا، زبردست طاقت والا موجود ہے۔ کبھی اللہ رب العزت انسانوں میں اور دوسرے جانوروں میں بیماریاں بھیجتا ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ڈاکٹر اور دنیا بھر کے ڈاکٹر عاجز ہو جاتے ہیں اور دنیا بھر کی حکومتیں عاجز ہو جاتی ہیں، اور اس وقت انسان پھر یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہاں اس زمین و آسمان کا کوئی مالک ہے، کوئی بادشاہ ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا سامان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور لگاتار بھیجتا رہا۔ آخر میں سب سے پیارے نبی اور لاڈلے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ان پر جو قرآن نازل ہوا اس کی حفاظت کا اللہ نے خود وعدہ فرمایا۔ یہ مضمون آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تو دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور صرف قرآن پاک ہی کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت تک، جب تک اس کو اپنا دین باقی رکھنا مقصود ہوگا، اس وقت تک ایک جماعت ایسی روئے زمین پر باقی رکھے گا جو قرآن کو سمجھتی رہے گی اور قرآن کو سمجھاتی رہے گی، قرآن کو اور حدیث کو پڑھتی رہے گی، پڑھاتی رہے گی، اور خود بھی عمل کرتی رہے گی، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتی رہے گی، اور ان کے سامنے کوئی رکاوٹ، کچھ بھی رکاوٹ کھڑی کرے وہ کسی کی رکاوٹ سے، اپنے عمل سے، اپنی محنت سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ دین حق کو زندہ رکھے، دین حق کو باقی رکھے، تاکہ حق کے متلاشی حق کو دیکھ کر اور حق کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکے۔ یہ ہماری ہدایت کا اللہ نے ایک سامان رکھا ہے۔ یہ چنانچہ میرے دوستو، بہت ہی مختصر سا اشارہ کرتا ہوں، امام صاحب کی کتنی تنخواہ، مکتب میں پڑھانے والے مدرس صاحب کی کتنی تنخواہ، مولانا صاحب کی کتنی تنخواہ، مفتی صاحب کی کتنی تنخواہ، جتنی بھی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن جتنی بھی ہے الحمدللہ وہ سب کام پر لگے ہوئے ہیں، سب کام پر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی مسجد ایسی ہے جس میں آپ کو امام نہ ملتا ہو، کوئی مسجد ایسی ہے جس میں رمضان المبارک میں حافظ قرآن سنانے والا نہ ملتا ہو، نہیں، کہیں ایسی نہیں۔ کوئی مدرسہ ایسا ہے جس میں پڑھانے والے نہ ملتے ہو، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی ہے جہاں مسئلے بتانے والے موجود نہ ہوں، ہیں موجود۔ میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، ہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ علماء کرام مخلص، ان میں دھاندلی بازی والے جو آتے ہیں ان کا میں کوئی ذکر نہیں کرتا، وہ سچے مخلص علماء کرام جو دنیا بھر سے پیسہ اکٹھا کر کے کسی شہر میں، کسی بستی میں مدرسہ چلاتے ہیں، سینکڑوں طلباء کو نہیں، ہزاروں طلباء کو کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، رہنے کی جگہ دیتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی؟ میرے دوستو، سچ بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو باقی رکھنے کا سامان مہیا فرمایا ہے۔
اس دین کو سامان رکھنے کا موقع مہیا فرمایا ہے۔ ہاں اس کو میرے اوپر مت لے جانا، لیکن میں کہوں گا ضرور۔ ہاں آپ کسی لیڈر کو بلاؤ، کتنا خرچہ ہوگا؟ کسی شاعر کو بلاؤ، کتنے لے گا ایک رات کے؟ 20,000 30,000 40,000 50,000 جی۔ اور ہمارے علماء کرام جی، یہ ہمارے بھائی شاہ عالم صاحب ایک فون کرتے ہیں کہ جی آپ کو ڈولی کھال میں ایک دن بیان کرنا ہے، کہ بہت اچھا جی۔ بہرحال یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے کہ اللہ نے ایسے دیوانے لوگ رکھے ہیں جنہیں نہ اپنی پرواہ نہ اپنی اولاد کی پرواہ، لیکن وہ دین کے لیے دیوانہ وار کام کر رہے ہیں۔ لوگ ان کو کچھ بھی کہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، صحیح معنی میں اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور صحیح معنی میں اللہ رب العزت اس پوری انسانیت پر، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب پر بڑا مہربان ہے کہ اس کی ہدایت کا سامان کر رکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں میرے دوستو۔ اللہ رب العزت کی ہدایت کے، انسانوں کی ہدایت کے جو سامان ہیں اللہ نے کیے، وہ میں نے کچھ گنوائے، ان میں سے ایک سامان ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے، خصوصاً مسلمانوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ یوں تو میں جب آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھ دوں گا آپ کو بات ادھوری یا پوری خود سمجھ میں آ جاوے گی، لیکن اگر میں پہلے ہی تفصیل کر دوں تو پھر وہ آیت اور اس کا ترجمے سے بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاوے گی۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے متعلق ہم نے اور آپ نے بار بار سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان شروع ہوتے ہی سرکش قسم کے شیاطین کو، نافرمان قسم کے شیاطین کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جیل میں بھیج دیتا ہے۔ ان گنڈوں کو، ان سب کو پکڑ کر اللہ رب العزت جیل بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان المبارک میں میرے محبوب کی امت کو یہ ورغلا نہ سکے، اور ان کو روزوں سے محروم نہ کر سکیں، ان کو تراویح سے محروم نہ کر سکیں، ان کو گناہوں میں مبتلا نہ کر سکیں۔ میرے دوستو، اللہ نے ہم سب کی ہدایت کا یہ انتظام فرمایا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، آپ جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ انسان کا ایک دشمن شیطان ہے جو اس کو صحیح راہ سے، ہدایت سے روکتا ہے اور بھلے کاموں سے روکتا ہے، اور دوسرا دشمن اس کا نفس ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نفس یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے انسان کا۔ ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، اور بلکہ بات یہ ہے کہ اگر نفس نہ ہو تو شیطان بھی بہکا نہیں سکتا۔ جی، میں اس بات کو بھی زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا، اتنی بات ہی آپ کو کافی ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس اتنا کہہ دوں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ تو ایک شیطان ہے جو ہمیں برائی پر لگاتا ہے، اس کو جیل خانے بھیج دیا ہے، اور ایک نفس ہے جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے اس کا یہ انتظام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کو کمزور کرنے کے واسطے، اس کے جوش کو ختم کرنے کے واسطے، اس کی خواہشوں کو ختم کرنے کے واسطے ہمارے اوپر پابندی لگائی کہ تم مغرب سے، وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاؤ، نہ تم پیو، اور نہ ہی تم اپنی بیوی سے ہم بستر ہو۔ اور اس سے اس نفس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس نفس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہماری ہدایت کا اللہ رب العزت نے یہ سامان فرمایا۔ اور کیا سامان فرمایا؟ دیکھو، جو وعدے اللہ رب العزت نے روزے پر کیے ہیں وہ بھی آپ سن لیں گے، وہ آج میں بیان نہیں کرتا۔
تراویح پر اللہ رب العزت نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ بھی آپ سن لیں گے، وہ بھی بیان نہیں کرتا، بس اتنی بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پورے رمضان شریف میں سے ایک رات شب قدر مقرر فرمائی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے دوستو، یہ سب ہماری ہدایت کا سامان ہے اور ہم کو صحیح راہ پر لانے کی اللہ رب العزت کی یہ ایک بہترین کوشش ہے۔ اب دیکھو، آپ سمجھ جائیں گے اللہ رب العزت نے ہم پر روزے اس لیے فرض فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں میرے دوستو، مجھے بھی احساس رہتا ہے کہ بات ضم بھی نہ ہو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھو، تقوی اور ہدایت یہ قریب قریب ایک ہی چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تقوی کا ابتدائی درجہ یا ہدایت کا ابتدائی درجہ، اور روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، سنو بھائیوں، میرے بھائیوں، ایک یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اللہ ایسی سمجھ دیتا ہے، اللہ اس کو ایسی عقل دیتا ہے، اللہ اس کو ایسی طبیعت دیتا ہے کہ بھلی بات اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ بھلی ہے، اور بری بات اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بری ہے، یعنی اس کو برے بھلے کی تمیز ہونے لگتی ہے۔ اور اللہ رب العزت رمضان المبارک کی برکت سے، روزے کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، تلاوت قرآن پاک کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے، اللہ رب العزت اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول بھی کر لیتا ہے، اس کا دل مان لیتا ہے۔ دیکھو، سمجھنا الگ ہے، قبول کرنا الگ ہے۔ غیر مسلم کافر لوگ وہ بھی سمجھتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے دین اسلام کی، لیکن قبول نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت پھر تیسرے درجے میں اس کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ حق بات سمجھ میں آتی ہے، حق بات قبول کرتا ہے اور حق کے مطابق اس کا عمل ہونے لگتا ہے۔ بری بات کو سمجھتا ہے کہ بری ہے، اس کا دل قبول کرتا ہے کہ بری ہے، اور پھر وہ برائی سے بچنے لگتا ہے۔ یہ مطلب ہے تقوی کا، اور یہ مطلب ہے متقی ہو جانے کا۔ اب آپ سمجھو کتنا بڑا احسان ہے انسان پر کہ جو دین ہے، دین گویا کہ اس کے اندر پورا دین پیدا ہوتا ہے، اور جس سے یہ زمین و آسمان باقی ہے، اور یہ انسان باقی ہے، اور یہ ساری مخلوق باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اس کا حکموں پر چلنا انسان کے اندر وہ باقی رہتا ہے، اور پھر یہ دنیا اور زمین و آسمان یہ باقی رہتی ہے۔ تو رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، جیسے لعلکم تتقون، اور متقی کے واسطے قرآن پاک ہدایت ہے۔ اور متقی لوگ اللہ رب العزت کے دوست ہیں۔ الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ متقی لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس رمضان شریف کے واسطے سے اور انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے واسطے سے اللہ رب العزت کے بندوں پر اتنے احسان ہوتے ہیں، جن میں سے میں کچھ گنوا رہا ہوں آپ کو، اور میں اس بات کو اب یہیں ختم کرتا ہوں۔ اب آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ میرے دوستو، مثال کے طور پر آپ کو کوئی حکیم یہ بتلاوے، خاص طور سے بڑے میاں کو، کہ تم دودھ میں زعفران ڈال کر پیا کرو، جس سے تمہارا دوران خون اچھا ہو، جس سے تمہارے اندر حرارت اور گرمی رہے اور قوت رہے، اور زعفران کی یہ تاثیر ہے۔ لیکن یہ فائدہ جبھی تو حاصل ہوگا جبکہ واقعی وہ زعفران ہو، اور اگر گیندے کے پھول سکھا کے اور رنگ کے اور ایک ڈبے میں بند کر کے ہمیں دے دیے گئے ہوں
تو کیا اس سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو جاوے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں بان بنتے ہیں اس کے بان، بٹھیا بان کہیں کہ ہوا کرتے تھے حاجی جی، سن کے، ہاں سن کے بان، سن تو سن کے میں سے نکلتا ہے پھوسڑا سا، سن کا پھوسڑا سا، اگر وہ رنگ کے ڈبے میں رکھ کے دے دیا گیا تو اس کے پینے سے انسان کو وہ طاقت نہیں آئے گی، وہ گرمی نہیں آئے گی، وہ فائدہ نہیں ہوگا، نہ فالج سے بچے گا اور نہ لقوے سے بچے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو اس مثال سے آپ سمجھ گئے، اور ایک ہی چھوٹی سی بات سمجھ گئے، آپ بہت دور تک سمجھ گئے۔ اب آپ اگلی بات یہ سمجھ لو کہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں جبھی تو ہمیں حاصل ہوں گی جب ہم روزہ رکھیں، اور روزہ روزے کی طرح رکھیں، جبھی تو حاصل ہوں گی۔ اور اگر روزہ ہی نہ رکھے، یہ روزہ روزے کی طرح نہ رکھے، پھر یہ برکتیں حاصل نہیں ہوں۔ اور ہم تراویح نہ پڑھیں، اگر تراویح پڑھیں تو جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہ پڑھیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اعتکاف نہ کریں، اور اگر کریں تو اس طرح نہ کریں جس طرح کرنا چاہیے۔ ہے تو بات کچھ ایسی ہی، جب ہم اعتکاف کی نیت کر کے مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھتے ہیں، چاہیے تو اسی رات، نہیں تو اگلے دن ٹوٹ پھوٹ جائے ہمارا اعتکاف، رہیں مسجد میں ہی 10 دن، کیوں ٹوٹ پھوٹ جاوے؟ اس واسطے کہ اعتکاف میں جو پابندیاں ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، مسجد کے اندر تمہیں رہنا ہے، اور مسجد سے اس ضرورت میں نکلنا ہے، اس ضرورت میں تم نہیں نکل سکتے، وغیرہ وغیرہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا، ہم ان کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رمضان المبارک کی اتنی برکتیں جن کو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ جبھی حاصل ہوں گی جب روزہ روزے کی طرح رکھا جاوے، تراویح تراویح کی طرح پڑھی جاوے، اور اعتکاف اعتکاف کی طرح ہو، اور رمضان المبارک کے جو اور دوسرے اعمال ہیں اگرچہ وہ نفل درجے میں ہیں وہ اسی طرح کہے جاوے جس طرح کرنے چاہیے۔ ہاں بس بات پوری ہو گئی۔ یہ پیغام آج آپ کے پاس خاص طور سے مجھے پہنچانا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں میرے دوستو، یہ سیکھو، یہ جانو، یہ پڑھو، یہ سنو کہ روزہ کامل درجے کا روزہ کس طرح ہوتا ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کے واسطے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ نیت کی ضرورت ہے۔ کس وقت نیت کرنی چاہیے، کس طرح نیت کرنی چاہیے؟ اگر صبح صادق سے پہلے ہم نیت نہیں کر سکے ہیں تو کب تک نیت کر لیں گے تو روزہ ہو جاوے گا، اور اس وقت تک اگر نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہاں آپ ماشاءاللہ سب بزنس مین ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں بیچنے سے، وہاں خریدنے سے یہ فائدہ، یہ نقصان، ایک ایک جزیہ آپ کو معلوم ہوگا۔ تو دین کے بارے میں کیوں نہیں ہم سیکھ سکتے بھائی؟ دین کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہو۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کب روزہ ٹوٹتا ہے اور ایک ہی روزہ اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے، اور کب روزہ ٹوٹتا ہے اور اس کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں کفارہ۔ تو جب ہم ان چیزوں سے واقف ہوں گے تب ہمارا روزہ صحیح روزہ ہوگا، ورنہ تو ہمارا روزہ صحیح روزہ نہیں ہوگا۔ بہت مرتبہ آدمی کے منہ میں خون نکل جاوے، جاڑ میں خون نکل جائے، منہ میں خون نکل جایا، روزہ ٹوٹ گیا، رہ گیا۔ بہت مرتبہ آدمی کو قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، روزہ رہ گیا یا ہو گیا، ٹوٹ گیا یا باقی رہ گیا۔ دیکھو میرے دوستو، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم نے کلی کی اور اچانک بغیر اختیار کے حلق سے نیچے پانی چلا گیا، جیسے کہ بعض مرتبہ چلا جاتا ہے، تو روزہ ٹوٹ گیا یا رہ گیا؟ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
تو اس طرح کے میرے بھائیوں یہ مسائل ہیں، ان کو اگر ہم نہیں جانتے تو پھر ہمارا روزہ یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق کے وقت، ختم سحری کے وقت ہم نے کھانا بند کر دیا اور غروب آفتاب ہوا تو ہم نے کھانا شروع کر دیا، اور باقی کچھ پتہ نہیں کہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور ہوا تو کیسا ہوا۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تراویح کی نماز پر۔ جی، نہ رکوع میں نہ سجدے میں، بس ادھر رکوع میں گئے اور اللہ اکبر ہو گئی، ایک مرتبہ بھی صحیح سے سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پائے۔ سجدے میں گئے تھے کہ اللہ اکبر ہو گئی، ایک مرتبہ بھی صحیح معنی میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ پائے، اور تو اور التحیات بھی صحیح معنی میں پوری نہیں ہو پائی، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو میرے دوستو ایسی نماز کیا نماز ہو؟ ایسی نماز پر کیا ثواب ملے گا؟ میرے دوستو قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں؟ جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں انہیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن صحیح معنی میں تو حافظ اور عالم اور قاری صاحب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو صحیح اس سے بھی آگے بڑھ کر ان پڑھ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں کیسا پڑھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو میں اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی مسجدوں میں پیار سے محبت سے یہ انتظام کریں کہ تراویح اطمینان سے ہو، تراویح کا بھی حق ادا ہو، نماز بھی سنت کے مطابق ہو، اور لوگوں کو بھی مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، زیادہ وقت بھی نہ لگے، اور ایسا ہو جائے گا شریعت میں ہمارے لیے بہت آسانی رکھی گئی ہے، بہت آسانی رکھی گئی ہے۔ اور دوستو بس میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں، اور آپ سے یہی دو گزارش میں نے کی ہے، یہ روزے کے مسائل جانو، روزہ کس طرح رکھنا ہے، روزے کے مسائل جانو، روزہ کس سے ٹوٹ جائے گا، کس سے کفارہ واجب ہو جائے گا، کس سے قضا واجب ہوگی، روزے کے مسائل جانو، کس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں، تاکہ ہمارا روزہ کامل درجے کا روزہ ہو، اور تاکہ اللہ کی طرف سے کامل ثواب بھی ہم کو عطا ہو۔ اسی طریقے سے تراویح، اور اسی طریقے سے میرے دوستو ایک بات اور بہت ضروری، جس طریقے سے مثال کے طور پر ادھر تو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ادھر میں نے سامنے ٹی وی بھی کھول رکھا ہو، تو نماز بھی پڑھ رہا ٹی وی بھی دیکھ رہا، تو اب کیا کہیں گے آپ؟ ادھر تو قرآن پاک کھول رکھا اور قرآن پاک پڑھ رہا، ادھر ساتھ میں ٹی وی بھی کھول رکھا اور ٹی وی بھی دیکھ رہا، تو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی اتنی اچھی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اس گناہ میں مبتلا، اور قرآن پاک پڑھ رہا ہے پھر اس گناہ میں مبتلا۔ تو میرے دوستو جس طرح نماز عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی تو عبادت ہے، ہم روزے میں بھی ہیں یعنی عبادت میں بھی ہیں، اور دوسرے گناہوں میں مبتلا، چاہے وہ ٹی وی والا ہو چاہے وہ موبائل والا ہو۔ اس طریقے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور روزہ صحیح رکھنا، تراویح صحیح سے پڑھنا، انشاءاللہ العزیز اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، وہ وعدہ اللہ کا پورا ہوگا، اور اس میں جو نفع ہمارا اور تمام انسانوں کا، تمام جانوروں کا، بلکہ تمام عالم کا جو فائدہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔
اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے عبادت کو آسان فرما، نماز پڑھنا آسان فرما، روزہ رکھنا آسان فرما، ذکر آسان فرما، تلاوت آسان فرما، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور سب تیرے محتاج ہیں، کوئی تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ بڑھاپے میں بیماریوں میں جب ہمارے اعضاء بھی ہمارا ساتھ نہ دے سکیں، اے اللہ ہماری پوری نصرت فرما، ہمارا پورا تعاون فرما، اے اللہ اس وقت بھی ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے اللہ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے اللہ تو دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے، خصوصاً حاضرین مجلس اپنے اپنے دل میں جو دعائیں لیے تمنائیں لیے ہوئے ہیں، جو مرادیں لیے ہوئے ہیں، اے اللہ کے جو مقاصد ہیں ان تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے حق میں تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔